بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایک دفعہ پھر پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد خون سے نہلا دیا گیا ہے۔ جامع مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں ایک دہشت گرد نے خود کش حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 100 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ بعض کی حالت جو ہے وہ نہایت تشویشناک ہے۔ جب بھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور ان بے گناہوں پر ترس آتا ہے جو مسجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کا نام لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کون سے حیوان درندے ہیں جو اللہ کا نام لینے والوں پر جو ہے وہ بارود پھٹاتے ہیں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہنم واصل ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں۔ آج اس حملے کی اور دھماکے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جتنا بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ خارجی کتے جو نہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے خون مقدس کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے چڑھ دوڑتے ہیں، اور اللہ نے غارت کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان خوارج کو اور ان خوارج کے سرپرستوں کو اور ان کو فائنانس کرنے والوں کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ جہنم واصل کرے۔ اس وطن عزیز پاکستان پر جو اس قسم کے دہشت گردانہ حملے کر کے پورے عالم دنیا میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یقیناً پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں اور ہماری جو سیکورٹی کی وہ تمام مضبوط اور مستحکم ادارے ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان جو ہے وہ مجرموں کو پکڑنا چاہیے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ آج بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک مکتب فکر کے بڑے لیڈر جو ہے وہ جب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو اس پر دہشت گرد جماعت کا ایک فرد جو ہے وہ بہت ہی رقیق حملے کرتا ہے، اور ان حملوں کے بعد آج جو ہے وہ اسی مکتب فکر کی مسجد پر حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت قابل افسوس ہے، ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر اس ملک کو جو ہے وہ شیعہ سنی لڑائی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش کریں گے کہ اتفاق اور اتحاد قائم رہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان خوارج کو بے نقاب کیا جائے جو اس ملک پر حملہ آور ہیں، جو اس ملک کی ناموس پر حملہ آور ہیں، جو معصوم مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس مکتب فکر کے یہ عظیم لوگ تھے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی صبر عطا فرمائے۔ اس معاملے کی بار دیگر ہم مذمت کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں۔